صحت کی سہولتیں نہ ملنے پہ آپ کا بہت پہلے آپ کا کنسرن ریز کرنے چاہیے تھے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بہرحال بہت ایک اچھا صحیح موقع پر آپ نے یہ کیا ہے اور میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں میری یہ جگہ بنتی نہیں ہے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں صرف ان سے سیکھتا ہوں، روزانہ بات کرتا ہوں، روزانہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں اور وہ رپورٹ کرتا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ہیلتھ کو نگلیکٹ کیا ہے۔ اچھا، سیاسی جماعتوں نے ہیلتھ کو نگلیکٹ کیا ہے تو جو گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ کئی دفعہ ہیلتھ منسٹرز ہمارے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ ان کا کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہوتا تھا ہیلتھ کے شعبے سے۔ ابھی سندھ میں خوش قسمتی سے ہمارے پاس ڈاکٹر عزرا بچو ہیں اور وفاق میں ہمارے پاس ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، تو یہ دو اچھے لوگ ہیں جو کہ صحت کے شعبے کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے صحت کے شعبے کا۔ اور آپ لوگوں کے حوالے کیے جائیں، کوئی کویشچن اگر آپ کی طرف سے ہو تو ہمارے اس پینل سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، ہاسپٹلس پوائنٹ آف ویو سے اور ایمبولینسز کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں صرف ایک چیز کہنا چاہتی ہوں جو انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہمارے انڈیویجولس کو، ہمارے لوگوں کو، عام لوگوں کے پروگرام دیں، لیکن بیسک لیول کے جو بیسک ہیلتھ پرابلمس ہیں، مثلاً ڈائٹ کے حوالے سے، پرابلمس کے حوالے سے جتنی زیادہ اگر ہم اس کے بارے میں کویسچن آنسر پروگرامز ہوں، بیسک لیولز کے پروگرام ہوں، بہت زیادہ اس کے اندر بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز اینڈ آنسرز کے اوپر بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ پبلک سے آتے ہیں، اور اس چیز کے تھرو اگر ہم اپنے پبلک کو ایجوکیٹ کر سکیں تو آئی تھنک۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سے میری چند گزارشات ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا انزائٹی، ڈپریشن، لونلینس اور بہت سارے مسائل، اس میں بنیادی طور پر میں ایک جانب توجہ دلانا چاہوں گا۔ جی کویشچن اگر آپ جی کویشچن ہی کر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اور بہت سارے فیلڈ میں، مطلب اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ بنائیں تو اس میں ایجوکیشنسٹ کو شامل کریں، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور ایجوکیشنسٹ، اس کی بہت نیڈ ہے، اور پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں۔ بہت آپ کی بات وجہ ہے، مجھے چونکہ میرا نام لیا آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ نے ہمیں ایک سبق تو سکھا دیا کہ اجتماعی سوچ میں سب کی بھلائی ہے، اور اسٹار وار اور ان پہ خرچ کرنے سے سیفٹی نہیں ہے۔ سیفٹی از انویسٹنگ آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کہ وائی اٹ واز ناٹ پریڈکٹڈ کہ یہ ہونا ہے مصیبت۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہی، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ابھی جیسے کہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اگر اس سارے کراچی کا اسپرے کیا جائے، میں اپنے وارڈ میں جناح میں اسپرے کرتا تھا، افیکٹو نہیں، پتہ چلے چکن گونیا کہہ رہا ہے، تو میں نے وہاں اسپرے کرایا، پتہ چلا کہ وہ اسپرے والے 6000 روپے، گاڑی خراب تھی، وہاں اسپرے کرا دیا۔ اگر پوری کراچی کا اسپرے ہو تو یہ سارے جو ملیریا اور یہ ڈینگی کئی چیزیں بچ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ اقبال نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ کہ if today we just provide better water supply, pure water supply and focused on water sanitation, 60% health care will be well said. Well, بیٹھ کے اس مسئلے پر غور کریں۔ کراچی ایک شہر نہیں ہے، کراچی ایک ملک سے زیادہ کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 12واں بڑا شہر ہے۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ واٹ آر دا چیلنجز؟ دیکھیے چیلنجز جو ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ بیسک چیلنج یہ کہ ہمارے پاس اپنے ان 3 کروڑ لوگوں کی لے کے چلیں تو بالکل ہمارے ہیلتھ کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور ہم اپنے الخدمت کے، کیونکہ ہماری آئی ٹی کی ٹیم بہت اچھی ہے اور ہماری میڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے، تو ہم یہ بھی ایک سجیشن دے سکتے ہیں کہ ہم اس یوٹیوب چینلز پہ ایک جس طرح کی اویئرنیس، میں ان کو یہاں پہ دعوت بھی دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر منہاج کدوئی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اگر ہمیں جوائن کر لیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ پلیز آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر منہاج کدوئی صاحب یہاں تشریف رکھیں، میں ٹیک کر سکوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی گفتگو میں شریک ہو جاؤں۔ میں ساتھ ساتھ شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں اشر ملک صاحب کو، میں ان کو دعوت خطاب دوں گا مختصراً، کیونکہ ایک ٹاپک ہے جو جس پہ آپ خود سے بھی کلام کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں مزید سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اشر ملک صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا اور اس موضوع پہ کراچی کے بارے سے بات کرنے کا۔ یہ بات تو طے ہے کہ صحت حکومت کی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی سوال، ظاہر آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے پریونشن سے، کہ آپ پہلے بیماری کو جو ہے وہ پھیلنے ہی نہ دیں، بڑھنے ہی نہ دیں، اور بالکل اسی طرح جس طرح برائیوں کو بڑھنے دینے سے روکنے کے لیے بہت اہتمام دین میں کیا گیا ہے اور اخلاقیات میں ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی چیز کا تعلق تو اس سے بھی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اخلاقی قدریں پروان چڑھیں، اسپریچولیٹی ہو، کچھ روحانیت ہو، تو دین کی طرف لوگ مائل ہوں اور اللہ پر توکل بڑھے، تو بہت ساری چیزوں سے، تو بہت ساری بیماریوں سے جس کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہ بچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چاہے یہ معاملہ ہو اور چاہے جو ہے وہ بیماریوں کی تشخیص کا معاملہ ہو، چاہے پھر اس تشخیص کے مطابق ان کے علاج، اور علاج کے بعد جو ہے وہ مزید کچھ آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، چونکہ ہمارا پورا جو اجتماعیت ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہے، انڈیویجولس کا بھی کام ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی کام ہوتا ہے، اور ریاست کا بھی کام ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فردن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے۔ میرا خیال ہے اب اس سے بھی بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم واقعی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو قابل اعزاز بات ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی اور کر لے، ہم نہیں کر رہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کسی اچھے کام سے جو ہے وہ رک جائیں کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ پالیٹکس اس میں انوالو ہے، کاش کہ ایسی پالیٹکس سب کرنے لگیں جس میں ہیلتھ کیئر کی لوگ فکر کرتے ہوں، جس میں ایجوکیشن کی لوگ فکر کرتے ہوں، جس میں لوگوں کے پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ کی فکر کرتے ہوں، اور جب انہیں موقع ملے وہ خدمت